السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 7واں روزہ یوم بدر۔ اللہ اکبر۔ غزوہ بدر جو ہے 17 رمضان کو، اور 17 رمضان کو غزوہ بدر اللہ کے حبیب، سارے صحابہ، اہل البیت، بڑی بڑی ہستیاں، قسمہ پرسی 313 بچوں سمیت، دو کے نام تھے، معاذ اور معوذ، 2 بچے تھے، ان سمیت 313۔ بڑی معتبر کتابوں میں، پرانی کتابوں میں لکھا ہے کہ جس شخص کو بدری صحابہ کے نام یاد ہوں، اگر نہیں ہے آپ نیٹ پہ چیک کریں گے، 313 بدری صحابہ کے نام ہیں، اگر وہ 17 رمضان کو وہ بدری صحابہ کے نام پڑھے اول آخر 3 دفعہ درود پاک کے ساتھ، اور پھر ان کے وسیلے سے جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے۔ سوچیں، جن صحابہ کے، اہل البیت کی ہستیوں کی برکت سے ساری انسانیت کو ولایت ملی، دیانت ملی، خلوص ملا، محبت ملی، عبادت ملی، تسبیح ملی اور ذکر ملا اور سجدے ملے، تو ان کی اللہ کے ہاں کیا حیثیت، کیا مقام، کیا وقار، کیا عزت، کیا عظمت ہوگی۔ اس کو سوچیں، اور بہت زیادہ عظمت اور بہت زیادہ وقار اور شان و شوکت۔ تو بدری صحابہ کے نام نیٹ پہ سرچ کریں، فوراً مل جائیں گے، پہلے سے تیار کر لیں، پرنٹ نکال لیں، موبائل پہ دیکھ کے پڑھ لیں، اول آخر 3 دفعہ درود شریف بدری صحابہ کے نام پڑھیں، اور بدری صحابہ کے نام پڑھ کے پھر آپ کیا کریں گے، 11 بار سورۃ فاتحہ، 11 بار سورۃ اخلاص اور 11 بار آیت الکرسی، یہ پڑھ کے ان کی روحوں کو ہدیہ کریں، اور اس کے بعد پھر آپ دعا مانگیں، جو آپ کی مصیبت، مشکل، پریشانی، ناکامی، کوئی الجھن ہو، اس کے لیے دعا مانگیں، اور بہت زبردست عمل ہے۔ ایک چیز اور بھی بتاؤں، ایک ٹوٹکا رمضان میں ہمیشہ کرتے رہا کریں، کھجور کا شربت پیا کریں، 3 دانے، 7 دانے، 9 دانے، کچھ مٹھی بھر کھجور برتن میں بھگو دیں صبح، اور اگر گرمی ہے تو اسے فریج میں رکھ دیں، سردی ہے تو اسے باہر رکھ دیں، صبح شام کو اٹھ کے اس کو خوب ملیں، اور ملنے کے بعد نہیں چھان لیں، اس کا پانی پئیں۔ یہ نبیذ ہے، نبیذ کسے کہتے ہیں، اور یہ پینا سنت ہے۔ ہاں، اس کو زیادہ دیر نہ رکھیے گا، یہ پھر خمیر ہو جائے گی، پھر پینا اچھا نہیں ہے، خمیر نہ ہو جائے، یہ پھر پینا اچھا نہیں ہے، یہ پیا کریں۔ یہ نبیذ معدے کی خشکی کے لیے، تیزابیت کے لیے، پٹھوں کے لیے، اعصاب کے لیے، جس کی دل کی دھڑکن بہت تیز ہوتی ہو اس کے لیے، یا جو بہت تھک جاتا ہو، آپ عمومی بھی نبیذ کو استعمال کیجئے، عام دنوں میں بھی نبیذ کا استعمال آپ کو بہت فائدہ دے گا، آپ کو بہت رزلٹ دے گا، اور کو بہت نفع دے گا، ضرور کریں۔ اور اسماء البدرین، بدری صحابہ کے نام پڑھ کے ان کے وسیلے سے دعا مانگنا نہ بھولیے گا، بہت طاقتور عمل ہے، صدیوں سے آزمودہ عمل ہے، اور صدیاں بیت گئی ہیں، اس عمل کی تاثیر آج بھی کم نہیں، کبھی بھی کم نہیں، اور ہمیشہ انشاءاللہ اس عمل کی تاثیر باقی رہے گی، زندہ و تابندہ رہے گی، اور بہت زیادہ رہے گی۔ اللہ پاک ہمارے ان روزوں کو قبول فرمائے، اور بہت مانگا کرے اللہ سے، کہ اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما، قبول فرما، قبولیت کا فکر عمل سے کہیں زیادہ ہو۔ یہ میرے لفظ پھر دوہرا رہا ہوں، قبولیت کا فکر عمل سے کہیں زیادہ ہو، کہ اللہ عمل تو مل گیا، وہ بھی تیری مہربانی سے ملا، اب اس کی قبولیت کو اپنی مہربانی اور اپنی شفقت کا ذریعہ فرما دے۔ اللہ پاک اس کو قبول بھی فرمائے، مقبول بھی فرمائے، محبوب بھی فرمائے۔ تو کھجور کا شربت پینا نہیں بھولیں گے، ضرور پیے گا، افطار کے وقت پی لیں، ویسے پی لیں عام دنوں میں، لیکن رمضان میں اس کا پینا انشاءاللہ آپ کو ہمیشہ تر و تازہ رکھے گا، صحت مند رکھے گا، اور خوب فٹنس اس میں، اور لاجواب چیز ہے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ اس کے کوئی مضر اثرات نہیں ہیں۔ اس وقت جو ہماری صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ہر بندہ اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہے کہ میں امن میں نہیں ہوں۔ اس کے لیے ایک وظیفہ دیتا ہوں، اور وہ وظیفہ بہت زبردست ہے، بہت کمال وظیفہ ہے۔ اگر آپ پڑھ لیں صرف 11 بار یا حفیظ و یا سلام، آج کل جہازوں پہ لکھا ہے، میں اس دن سفر کر رہا تھا، جہاز کے شیشے کے سامنے آگے ایک رخ پہ حفیظ لکھا تھا، ایک پہ سلام لکھا تھا۔ میں نے واک کینٹ کی فیکٹری پہ آگے سے گزر رہا تھا، ایک پلر پہ میں نے دیکھا حفیظ لکھا ہوا تھا، دوسرے پہ سلام لکھا ہوا تھا۔
जो सिर्फ 11 दफा पढ़ ले। बच्चे को घर से भेजें उसकी हिफाजत के लिए, बीवी घर में घर की हिफाजत, घर की इज्जत की हिफाजत, माल जान की हिफाजत, आबरू की हिफाजत, जिंदगी की हिफाजत, लुटने से बचने, जेब तराशी, इगवा बराए तावान, चीजों, हादसात, नुकसान, सवारी पार्क करें 11 बार या हफीजो या सलाम। जिंदगी में जहां भी हिफाजत का निजाम चाहते हैं सिर्फ 11 दफा या हफीजो या सलाम पढ़ लें और इसका कमाल और अल्लाह के नाम की तासीर देखें। कोई सवाल आपकी खिदमत में, आप कुछ सवाल करना चाहें? बिस्मिल्लाह। एक सवाल मैं करना चाह रहा हूँ कि इसमें आज़म की हकीकत क्या है, और वाकई कोई बेशुमार इसमें आज़म लोग बताते हैं, तो वो इसमें आज़म जिससे हर दुआ कबूल होती है या कहा जाता है, उस सिलसिले में जो सच है, हकीकत है या रियलिटी है, वो तो जनाब गुजारिश है कि बताइए। ज़रा तवज्जो फरमाइएगा। किसी दरवेश ने किसी से पूछा इसमें आज़म बताएं। आए मैं फिर आपको इसमें आज़म बताता हूं, वो जो तीर कभी खता ना जाए। बता दूं? वो है यकीन आज़म। बस फिर गौर कीजिएगा, इसमें आज़म असल में यकीन आज़म है। हमारे पास ना, मेरी हमशीरा को एक माई पढ़ाने आती थी, बड़ी बूढ़ी। उसके पास कोई ऐसी चीज थी जो भी होता था हो जाता था, बिल्कुल अनपढ़ माई। मैंने पूछा, बड़ी खिदमत की। एक दफा हंस पड़ी, कहने लगा बेटा तो मुझसे वो वजीफा पूछना चाहता है जिससे जो होता है हो जाता है। ठीक है, कहने लगे बेटा वो कसीदा गौसिया के पहले 4 अशार हैं, पर तू पढ़ेगा तुझे कोई फायदा नहीं होगा। मैंने इसको साल पढ़ा और यकीन से पढ़ा। तू पढ़ा लिखा है, आज वो वजीफा कल वो वजीफा, आज वो तस्बीह कल वो तस्बीह। मैंने एक ही वजीफे को घोटा लगाया है। मेरी बात समझ रहे हैं? इसमें आज़म किसे कहते हैं? यकीन आज़म को मियां साहब, बस यकीन। जी सर, किसी ने फरमाया है मोहतरम ने कि ज़कात अपने अजीज़ों को, करीबी रिश्तेदारों को देनी हो तो क्या बता के दें या बगैर बताए भी? ज़रूरी नहीं, बताना क्या ज़रूरी है। ठीक हो गया। उनकी इज्जत नफ्स मजरूह ना हो, इज्जत नफ्स मजरूह ना हो। जी, किसी के साथ किसी भी काइंड में दी जा सकती? ये उलमा से पूछे, मैं आलिम नहीं हूँ, मैं तो फकीरी दुनिया का बंदा हूँ। सर, कारोबार के लिए आपने वजीफ़े बताए तो हैं, उन्होंने फिर कहा कि कोई वजीफ़ा इनायत फरमा दें बाहर के मुल्क के जाने के लिए और कर्ज़ों से निजात के लिए। सलाम, कुल हुवल्लाह और सूरत यासीन वाले नफिल कमाल चीज़। प्रोस्ट्रेट पर यकीन आज़म ज़रूरी है, और प्रोस्टेट के लिए इल्सी और ये जौ वाला टोटका लाजवाब है। सर, हेपेटाइटिस की दवाई जी? हेपेटाइटिस के लिए एक टोटका है, हेपेटाइटिस के लिए, जिगर की तमाम बीमारियों के लिए। मीठा सोडा, रेवन, चीनी, बस 2 चीज़ें। चीज़ वो हो जो सस्ती भी हो और मयस्सर भी हो। अगर आप कहें मियाँ साहब एक टोटका है मेरे पास ज़बरदस्त, उसके लिए सिर्फ 2 चीज़ें लानी होंगी, एक शेर की मूंछ का बाल और उसकी कान की मैल। बस आप शेर के पास जाएं, अस्सलाम वालेकुम, आई वेलकम, बिस्मिल्लाह, आओ सही। उन्होंने कहा क्या हाल है? उन्होंने कहा नेड़े तो आओ। मुझे एक साहब ने बताया, ये कहने लगे कि आपको एक टोटका बताता हूं, शेर की मूंछ का बाल और कान की मैल। मैंने कहा फिर तुझे भी एक टोटका बताता हूं, मगरमच्छ का पिता ले आ। उम्मत के लिए आसानियां पैदा करें। उम्मत तो पहले ही मुश्किलात में है, तो ये आसानियों के लिए एक टोटका मैंने बताया। 100 बहुत सस्ता 100 रुपए का टोटका है। रेमन, चीनी और मीठा सोडा, हम वजन पीस लें, भरी हुई चुटकी दिन में 3-4 दफा। ये किन बीमारियों के लिए? मैदे की गैस, तबखीर, पुरानी कब्ज, पेट वेट का बढ़ना, कोलेस्ट्रोल, यूरिया, यूरिक एसिड और हेपेटाइटिस A-B-C के लिए। चंद दिन चंद हफ्ते इस्तेमाल करें। मीठा सोडा, रेवन, चीनी, हम वजन। जी और हुक्म? जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर के प्लीज
سر پلیز ڈاکٹر مریم صاحبہ کی طرف سے کویشچن ہے کہ ابو کو کینسر ہے، ملک کے بہترین معالج سے علاج ہو گیا، کچھ مہینے بعد تکلیف ہوتی، کبھی جگر، کبھی لبلبا، کبھی پھیپھڑے خراب ہو جاتے ہیں، دوائیوں سے جان نہیں چھوٹ رہی، روحانی حل فرمائیں تاکہ اللہ تعالیٰ شفا دے دیں، اور اس کے علاوہ کوئی ایسا نسخہ بتا دیں کہ اپنی ڈاکٹر کی نوکری میں ہی دین و دنیا بن جائے۔ بہت دفعہ مریضوں میں نماز قضا ہو جاتی ہے، اس کی رہنمائی فرمائیں۔ تیسرا ان کا سر یہ پہلے تیسرا بھی سوال کر دیتا ہوں، سورہ اخلاق کا وظیفہ 128 بار سورہ کوثر کا وظیفہ کر چکی ہوں، بہت فائدہ اور سکون ملتا ہے، رکاوٹیں کم ہو جاتی، اللہ بہت یاد آتے ہیں۔ ایک وظیفہ ہے زبردست جو غزوہ خندق میں ابن کثیر، تفسیر ابن کثیر میں بھی اس کے حوالے ہیں، بڑی بڑی تفسیروں میں اس کے حوالے ہیں، جو غزوہ خندق میں جب پیٹ پہ 2 3 پتھر بندھے ہوئے تھے، اس وقت میرے آقا نے صحابہ اہل البیت کو فرمایا تھا کہ یہ وظیفہ پڑھیں۔ وہ وظیفہ دھماکے کے لیے، وہ وظیفہ دشمن انتقام لینے کے لیے، وہ وظیفہ کہ میرے اوپر گولیاں ہیں یا کوئی دشمن مجھے نقصان دے گا اس کے لیے، اور وہ وظیفہ لا علاج کینسر اور لا علاج بیماری کے لیے۔ وہ حدیث سے ثابت بھی ہے، قرآن سے ثابت بھی ہے۔ قرآن میں ہے ایک جگہ حامیم، دوسری جگہ لا ینصرون، اور حدیث میں دونوں جگہ اکٹھا ہے حامیم لا ینصرون، حامیم لا ینصرون۔ یہ وظیفہ لا علاج ترین دشمنوں کے لیے تو میں نے بتایا، لیکن لا علاج بیماریوں کے لیے اس کو کیسے پڑھیں؟ اس کی تعداد ہے میرے پاس ایک خاص، اگر کہیں تو وہ اگر تعداد پڑھیں گے تو فوراً نشانے پہ لگے گا، اگر کہیں تو میں خاص تعداد بتا دوں؟ جی پلیز۔ خاص تعداد ہے، اس تعداد کا نام ہے پاگل۔ پاگل ہو کے پڑھو، دن رات وضو بے وضو دیوانہ ہو کے پڑھ، پھر دیکھ تاثیر ملتی ہے، کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، نہ خدا تو بحر تو کشتی بھی تو ساحل بھی تو، وائے ناکامی تو محتاج ساکی ہو گیا، میں بھی تو مینا بھی تو ساکی بھی تو محفل بھی تو۔ یقین سے پڑھیں۔